السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کا جو ٹاپک ہے، جی ہاں، اسلام میں اس بات کا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے دل میں کسی کام کے بارے میں خیال ڈالتے ہیں، چاہے وہ کام اچھا ہوتا ہے یا برا، چاہے وہ کام اچھا ہے یا برا ہے، اور اس کے بارے میں دل کا رجحان، جیسے کہ یہ بے چینی محسوس ہوتی ہے، اس کو ہم دل کا وسوسہ یا الہام کہہ سکتے ہیں، جیسے کہ لیکن اس کے کچھ اقسام اور تفصیلات ہیں جنہیں سمجھنا ضروری ہے۔ دل میں وسوسہ، الہام یا رہنمائی کیا ہوتی ہے؟ اسلام تعلیمات کے مطابق انسان کے دل میں دو قسم کے خیالات آتے ہیں، جیسے کہ شیاطین یا دل میں وسوسہ جو آتے ہیں، شیاطین جیسے وسوسہ، تو یہ خیالات شیطان کی طرف سے بھی ہوتی ہے، جو انسان کو گناہ، شک اور نافرمانی یا نقصان دہ کاموں کی طرف مائل کرتے ہیں، جیسے کہ وسوسہ کی علامت دل میں بے چینی ہوتا ہے، لیکن ساتھ ہی دل کو برائی کی طرف کھینچاؤ محسوس ہوتے ہے، جیسے کہ برائی کی طرف کھینچا جائے گا۔ کوئی کام جو ظاہر میں ظاہر میں لالچ یا تکبر یا جلد بازی پر مبنی ہونا، جیسے کہ جلد بازی کسی کام کو کرنا، ڈیوائن انسپائریشنز، یہ الہام یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف سے اشارہ ہوتا ہے، جو اپنے نیک بندے جو ہوتے ہیں، اللہ ان کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے بہتر ہے یا برا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیکی کی طرف رہنمائی ہوتی ہے، جسے کہ بعض اوقات میں فرشتے کی طرف سے ڈالا گیا خیال بھی کہا جاتا ہے، جیسے الہام کی علامت دل کو کسی کام کی طرف سکون محسوس ہو، یا عقل اور شریعت دونوں اور اس کی تائید کریں، دل نیکی، خیر، صدقہ، معافی یا بھلائی کی طرف مائل ہو، جیسے کہ حدیث کی روشنی میں ہے کہ حضرت نعمان بن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ظاہر اور حرام ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں، جیسے کہ جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے ہیں، کہ جو شخص شہوات سے بچے، بری شہوات سے بچے، نہیں جانتے جو شخص شہوات سے بچے، اس نے اپنے دین اور عزت بچا لی، برے شہوات سے بچنے کی، جو اس حدیث میں ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا یہ ہے کہ کبھی دل میں کوئی کام کرنے سے پہلے شک یا تذبذات پیدا ہو، وسوسہ پیدا ہو، تو وہ ممکن ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہو کہ اس کام کو مت کرو،
جیسے دل کی رہنمائی کب ہوتی ہے؟ معتبر جب وہ قرآن و سنت کے مطابق ہو، اگر دل کسی چیز سے روک رہا ہو اور وہ چیز واقعی شریعت کے خلاف ہو تو سمجھو کہ یہ اللہ کی طرف سے رہنمائی ہے۔ اس کے بہتر ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد دل رجحان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کی دعا سکھائی تھی کہ جس کے بعد اگر دل کسی بھی طرف مائل ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کی علامت ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ اگر آپ کوئی کام کرنے جا رہے ہیں اور دل میں بے چینی، خوف یا ایک عجب سا بوجھ ہو تو ممکن ہے کہ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اشارہ ہو کہ یہ کام مناسب نہیں ہے۔ اگر دل بے سکون ہو رہا ہے، سکون، یقین اور خیر محسوس کرے تو یہ اللہ کی طرف کی رہنمائی ہو سکتی ہے۔ جیسے کہ ہر حال میں قرآن و سنت سے مطابق ضروری ہے، صرف دل کا کہنا بھی کافی نہیں۔ اگر ہم